الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك ونربك من الماء البارد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. صدق الله وصدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بارک و حبار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات، قرآن مقدس کی جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں اور جو حدیث آپ کی خدمت میں میں نے ابھی جن کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. جب وہ بڑا دن آ جائے گا، یعنی کائنات کا نظام جب لپیٹنے کا دن آئے گا، قیامت آئے گی، تو انسان یاد کر لے گا جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آیا ہے. جو کچھ وہ کرتا رہا سب اس کے ذہن میں سب چیزیں واپس آ جائیں گی، کوئی چیز بولے گا نہیں. یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یراہ. اور جہنم لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی، اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے. اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس انسان نے دنیا میں بغاوت کا رویہ اختیار کیا، طغا اللہ کی ماننے کی بجائے اپنے نفس کی مانتا رہا، شیطان کی مانتا رہا، شیطانی راستوں پر چلا، نفسانی راستوں پر چلا، بغاوت کی خدا کے احکام کے ساتھ. طغا کا معنی ہوتا ہے بغاوت کرنا، نہ ماننا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے. یہ سمجھتا رہا کہ بس یہی دنیا ہے، اسی کے مزے ہیں، تو آخرت کو وہ آدمی بھول گیا. بالکل آخرت کے لیے اس نے کچھ بھی نہ کیا،
فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسری طرف وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہے کہ جو انسان جس نے خدا کی معرفت حاصل کی، جانتا ہے وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، قیوم ہے، علیم بذات صدور ہے، میرا کوئی عمل اسے پوشیدہ تو رہ نہیں سکتا اور میں ہر وقت اسی کی قبضہ قدرت میں ہوں، ڈرتا رہا۔ زندگی اس نے احتیاط کے ساتھ اور ڈر ڈر کر گزاری۔ معنی کیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرتا رہا، کرنے والے کام اس نے کیے، رکنے والوں سے رکتا رہا۔ ڈر کا معنی یہی ہے، کرنے والے کام چھوڑے نہ اور نہ کرنے والے کاموں کے پاس نہ جائے۔ کیوں؟ اللہ سے ڈر کر۔ تو فرمایا من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا رہا۔ دیکھیں چیزیں ہیں دو، ایک وہ چیزیں ہیں انسان کا نفس ان کو پسند کرتا ہے اور وہ ہماری زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، ان کو پورا کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور یس آگے آ رہا ہے، حدیث پاک آ رہی ہے، ممانعت تو نہیں ہے لیکن سوال ان کے بارے میں ضرور ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ، فرمایا کہ جس انسان نے نفسانی خواہشات، جو ضرورت ہے، مطلب کھانا انسان کی ضرورت ہے، نہیں کھائے گا، نفس کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو، نہیں کھلاؤ گے مر جاؤ گے۔ میں نے کئی بار یہ مسئلے سارے، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کے نفس کے یہ مطالبات ہیں، اور ان مطالبات کو پورا کرنا شرعاً نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ دین ان کی بات نہیں کرتا، ان سے منع نہیں کرتا۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا نا، یاد رکھ لیں، اسلام کی کسی بھی تعلیم میں وہ تعلیم نہیں ہے جیسے ہندوازم میں یا عیسائیت میں ہے۔ مثلا ہندوازم میں بھوکا رہنے میں بڑی فضیلت ہے، بس بھوکے رہو، اسلام کہتا ہے نہیں، بھوکے نہ رہو۔ ایک مہینے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاؤ، رک جاؤ کھانے پینے سے، لیکن رات کے وقت جب سورج غروب ہو جائے اور اگلی صبح تک کھاؤ پیو، اور بلکہ اس میں برکت ہے، افطاری میں بھی برکت ہے اور سحری میں بھی برکت ہے۔ اسلام نے ہندوؤں جیسا ایسا کوئی کام نہیں کہا کہ بھائی کہیں کہیں ہفتے یا کہیں کہیں مہینے نہ کھانا بڑی فضیلت ہے، نہیں، کھانا فضیلت ہے، لیکن اس کو کہا دیا دن کے وقت نہ کھاؤ، رات کے وقت کھا لیا کرو۔ ایسے ہی عیسائیت ہے، وہ کہتے ہیں جناب جو چرچوں میں لوگ خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ شادیاں نہ کریں، جو بھی سمجھتے رہے کہ میں نے اللہ کے دین کی، اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے چرچ میں، پھر وہ شادی نہ کرے۔ یہ صحیح مذہب ہے، اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے، نسل کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور یہ ایکٹ آف ورشپ ہے، عبادت کا ایک، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اسلام اس قسم کی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان نفس کشی کرے اور اس طرح نفس کشی کرے، نفسانی خواہشات کو مارے کہ اس سے باقی جو معاملات ہیں وہ متاثر ہو جائے، خود انسان کی زندگی یا اس کی لائف یا نسل متاثر ہو جائے۔ اسلام ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ یس، اسلام کہتا ہے نکاح کرو،
اور یہ جو تمہاری ضرورت ہے نکاح کے ساتھ پوری کر لو، بلکہ اس کو باعث ثواب ہے، عبادت ہے۔ تو یہاں میں نے کہا کہ نفس کی نفسانی خواہشات کی نفی اور اس کا یہ تباہ کن چیز ہے، اس سے مراد یہ ہے وہ نفسانی خواہشات جو شریعت کو حدود کو توڑ کر پوری کی جاتی ہے، شرعی حدود کو توڑ کر جو نفسانی خواہشات پوری کی جاتی ہیں شریعت کی اجازت کے بغیر۔ شریعت نے رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانے پینے سے منع کیا کہ انسان کھاتا ہے وہ شریعت کا حد کو توڑ رہا ہے۔ اب دن کے وقت بھوک اور پیاس کی شدت کو پورا اس نفسانی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں یس، جن لوگوں کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مثلا ایک عورت ایام مخصوص ہے، اس کے وہ دن کے وقت کھائے پیے کھا سکتی ہے، اگر یہ نہ کھانا تو افضل ہے لیکن کھائے تو کوئی حرج نہیں، مسافر ہے اس کو اجازت شریعت نے دی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی شریعت نے اجازتیں دی ہیں ان شرعی اجازتوں پر عمل کر کے انسان اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو پورا کرے تو یہ کوئی باعث گناہ نہیں ہے چیز ہے، بلکہ بعض معاملات میں یہ ثواب کا کام ہے۔ تو یہ یہاں پر جو قرآن پاک نے فرمایا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس سے مراد وہ نفسانی خواہشات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ بچے کی شادی ہے، جو واہیات ہم جو کچھ کرتے ہیں شادیوں پر یہ شریعت ان کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے سوسائٹی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو اس مراد وہ ہوتی ہے، اسلام کی تعلیمات میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرمایا کہ ان اول ما يسأل العبد يوم القیامت من النعیم ان يقال له الم نصح جسمك ونروك من الماء البارد۔ سب سے پہلا جو سوال قیامت کے دن بندے سے ہوگا نعمتوں کے حوالے سے، ویسے سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہوگا لیکن نعمتوں کے حوالے سے جو بندے کا حساب کتاب ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ صحت عطا کی تھی، صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو نے اپنی صحت میں جب میں نے تیرے جسم میں کوئی ہر بیماری سے تجھے بچایا ہوا تھا، میرے لیے تو نے کیا کیا تھا؟ کیا اس صحت کو تو نے میری نافرمانی میں صرف کیا یا میری فرما برداری میں صرف کیا؟ فرمایا سوال ہوگا صحت کے بارے میں، سب سے پہلے سوال ہوگا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب یہ بگڑتی ہے، اس سے پہلے انسان کو اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ ہوتا۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو یا اس وقت انسان کو پتہ ہوتا ہے جب یہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرمائے گا علام، فرمایا نُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، میں نے تجھے ٹھنڈا پانی عطا نہیں کیا تھا پانی کے بارے میں۔ اور یہ آج رمضان شریف آ رہا ہے نا، بڑے چھوٹے تو چھوٹے، بڑوں کا بھی یہی حال ہے، پانی کی آدھی بوتل پیئیں گے آدھی پھینک دیں گے۔ اچھا وہ کہتے کوئی اور پیے، بھائی تیری بوتل ویسے تو پی لینا چاہیے، میں تو کہتا ہوں یہ پینی چاہیے، لیکن لوگوں کا مزاج ہے، کسی کے لوگ کسی پر زور تو نہیں لگا سکتے، لیکن لوگ دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ہم ان کی فطرت کو نہیں بدل سکتے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ محمد کا جھوٹا اس میں شفا ہوتی ہے، پی لیا کرو،
لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے یہ جو ٹھنڈا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور میں اس کے ساتھ کیا اشر کر رہا ہوں؟ آدھا پانی پیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پینے والا پانی تو دور کے بعد ہے، دنیا میں ویسے پینے والا پانی کی مقدار بہت کم ہے۔ یہ جو پینے کے قابل پانی نہیں ہے نا، دریاؤں کا پانی، سمندر کا پانی ہے، بہت سے پانی ہے جو پینے کے قابل نہیں ہوتے، اور وہ بہت بڑی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس سے وضو انسان کرے، لیکن وضو میں 3 بار ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، 3 بار منہ دھویا جاتا ہے۔ آدمی اس کو 4 بار دھوئے اپنا منہ، 4 بار اس پانی سے اپنا ہاتھ دھوئے، حالانکہ دوبارہ وہ پانی دوبارہ دریا میں چلا جائے گا، ضائع بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے ظلم کیا، حدیث پاک ہے، ظلم کیا۔ اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ مقدار سے زیادہ پانی استعمال کرے۔ حالانکہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے آدمی، ہاتھ دھو رہا ہے، اپنا چہرہ دھو رہا ہے، واپس پانی گر رہا ہے دریا میں، اس کے باوجود اجازت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ انسان پینے والا پانی، اور میں یہاں دیکھتا ہوں باہر، آپ کا کسی کو میری کسی بات پر بھی شک ہے نا، بس مجھے اپنا نمبر وغیرہ لکھا دے اور میرے پاس رابطہ کرے، میں اس کو دکھا دیا کروں گا بھائی یوں میں باتیں کرتا ہوں، میں پہلے دیکھتا ہوں اس کے بعد میں باتیں کرتا ہوں۔ استنجے والے ٹوٹیاں کھلی رکھتے ہیں۔ یار میرے بات سنو، جب تو نے استنجا کرنے کے لیے اس ٹوٹی کو کھولا ہے تو بند کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کو، یہ بھی تو اسی انسان کی ذمہ داری ہے نا جو کھولتا ہے۔ لیکن ایڈے نواب دے پتر نے کھولنے دے تو پتا، پر بند کرنا کوئی پتا نہیں۔ ایڈے شہزادے نے لائٹ آن کرنے کے تو پتا، لائٹ بند کرنے کا پتا نہیں ہے۔ یہ پتا ہے کہ لائٹ کا بٹن کہاں سے آن ہوتی ہے، میری ضرورت، جب تیری ضرورت پوری ہو گئی ہے تو اب اس کو بند کر۔ اب جب تیری ضرورت پوری ہو گئی ہے، ٹوٹی کی تو نے استنجا کر لیا، تو جاتے ہوئے بند کر کے جا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی طرح یہ الیکٹریسٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بھی بلا مقصد ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی ساری چیزیں، ہر چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کے لیے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی جو اجازت ہے، ضائع کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس مسئلے کو بڑا کلیئر بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطانی گروپ ہے، یہ شیطانی ذہن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا، اٹھاؤ جس کو شک ہے، میں آپ کو آیت دکھا دوں گا۔ فرمایا ان المبذرین، اللہ پاک نے فرمایا جو فضول خرچی کرتے ہیں، ضرورت سے زائد، ضرورت کے بغیر چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے بھائی، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ روپیہ پیسہ، یہ پاؤنڈ ہے، یہ منی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ان کو بھی ضائع نہ کرو، اللہ تعالیٰ میں ان کو بھی نہ اڑاؤ، ضرورت کے مطابق ان کو خرچ ہو۔ ہر اللہ کی نعمت کو استعمال کرو ضرورت کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص کر کے پانی کا مسئلہ تو اور زیادہ ہے۔ ٹھنڈا پانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی رمضان آ رہا ہے نا، اب دیکھ لیں گے کیا اشر کرتے ہیں لوگ پانی کے ساتھ۔ میرے بھائی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو جتنا پی سکتے ہو پیو، جو بچ گیا ہے ساتھ گھر لے جاؤ، مکمل کرو اس کو، بوتل مکمل کرو۔ اچھا جی نہیں نہ کہ آپ کے جی آپ کا نہیں کرتا نا، بس اس کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ، وہ باہر ٹوٹی جگہ ٹوٹی جب مرضی کے مطابق پی لو اور باقی ٹوٹی بند کر دو۔ یہ بوتلوں کا پانی پھر اتنا استعمال کرو بلکہ پورا اس کو استعمال کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال صحت کے بعد پانی کے بارے میں ہوگا۔ میں نے تجھے ٹھنڈا میٹھا پانی دیا، اور آج کل تو ماشاءاللہ فلٹر والے پانی ہیں۔ فلٹر، پہلے کہاں فلٹر ہوتے تھے؟
اتنا زبردست پانی، صحت کے مطابق پانی، اور ہم اس کا جو حشر کرتے ہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی انسان کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بار خدا کسی سے بھی نعمت لے لینا ناقدری کی وجہ سے، اللہ پاک کبھی پھر وہ نعمت اس انسان کو دوبارہ نہیں دیتا۔ یہ حدیث پاک ہے، کوئی بھی نعمت ناقدری کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے یا کسی فرد سے لے لیتا نا کہ اس نے میری نعمت کی ناقدری کی ہے، اور پھر وہ انسان اللہ سے معافی میں مانگتا پھرے، دعا بھی کرتا پھرے، وہ نعمت اللہ بندے کو دوبارہ نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرو، رسپیکٹ کرو، ان کا اللہ کا شکر ادا کرو، بغاوت نہ کرو۔ دوسری حدیث پاک ہے، بس آخری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ اپنا قدم ہٹا بھی نہیں سکے گا، یعنی اللہ کے پاس کھڑا ہے، میں ہوں پیچھے مڑن دی اجازت نہیں، فرمایا پہلے انہاں سوالوں کا جواب دے کے جا۔ اب یہ ہر آدمی سوچے جواب دے گا، دے سکتا تو کہہ رہی ہوں، نہیں دے سکتا تو پھر ان سوالوں کے جواب ابھی تلاش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلا یہ 5 سوال ہیں، یہ جواب دینے پڑیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے زندگی دی، تو نے میری دی ہوئی زندگی کو کن کاموں میں لگایا تھا، کن کاموں میں لگایا تھا؟ میں نے کل بھی بتایا، بس ٹائم ہو گیا ہے۔ 8 گھنٹے سونے کے شریعت نے رکھے ہیں، اللہ سوال نہیں کرے گا 8 گھنٹے کے بارے میں، اس سے زیادہ پھر سوال کرے گا۔ 8 گھنٹے خدا نے کام کے لیے دیے ہوئے ہیں، 8 گھنٹے کام کرو، باقی 8 گھنٹے ہیں کچھ فیملی کے لیے ہیں اور کچھ عبادت کے لیے ہیں۔ یہ تقسیم ہے، 8 گھنٹے کام کے، 8 گھنٹے آرام کے، 8 گھنٹے عبادت اور فیملی کے، یہ تقسیم ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے کہاں میں نے تجھے زندگی دی، اس کو کہاں لگا کر آیا ہے؟ وقت ہوا چاہتا ہے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ پاک فرمایا میں نے تجھے جوانی دی، اب جوانی میں کیا کرتا رہا؟ تیسرا، اللہ پاک فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، خرچہ کہاں لایا، کہاں سے ہے اور خرچہ کہاں تھا؟ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی۔ نبی سے فرمائے ان باتوں کے بارے میں غور و فکر کر لو، یہ ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے تمہیں۔ دے سکتے ہو تو کہہ دیا، نہیں دے سکتے تو اب یہ وقت ہے، گزرے ہوئے وقت کی معافی مانگ لو، آنے والے وقت کو درست کر لو۔ اللہ پاک ہمیں عملیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اذان جی نیچے